منافق اس طرح تیرے حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے۔ منافق اس طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان۔ یہ بڑی بابرکت محفل اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے۔ نسبت سے چیز بلند اور عظیم ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کے محفل میں آپ خود آ گئے ہیں؟ نہیں، حضور نے آپ کو بلایا ہے، آپ تب آئے ہیں۔ حضور کی محفل بھی لاجواب ہے، حضور کا ذکر لاجواب ہے، حضور کا نام لاجواب ہے۔ آج تک کوئی ماں کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضور کی تعریف، حضور کے شان کے مطابق کر سکا ہو۔ جسے اللہ نے دونوں عالم کی رحمت کہا ہو، تو ابھی تو لوگوں کو اپنی دنیا کے بارے میں بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے، یہ کتنی بڑی ہے، کتنے طول و عرض میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے حضور کو بڑھایا، ارے حضور کو تو اللہ نے بڑھایا ہے۔ ابھی تو دنیا میں پڑھ لکھیے، بیسک چیزوں پر غور کیجئے، اختلاف میں مت پڑھیے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو یہ دیکھیے کہ یہ عالمین کس کو کہتے ہیں۔ یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، ان کے درمیان جتنی گلیکسیاں ہیں یہ سب عالمین میں آتی ہیں۔ اللہ کا ہر جگہ حکم اترتا ہے، اللہ سب جگہ کا رب ہے۔ اب آپ بتائیے، ابھی تو ناسا ہر دسمبر میں اپڈیٹ دیتا ہے کہ چاند کے بارے میں ہماری معلومات ٹھیک نہیں تھی، وہ اتنا بڑا ہے، اور وہ سورج کے بارے میں بھی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جتنا بتایا تھا وہ اتنا نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ایک عالم ہے۔ عرض کی گئی حضور، اللہ کے بنائے ہوئے عالمین میں یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں یہ اتنی بڑی ہے جتنی جنگل میں گری ہوئی انگوٹھی۔ اس پورے عالمین میں جو اس نے بنایا ہے، یہ اسپیس 7 زمینیں اوپر، 7 آسمان نیچے، 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان اوپر۔ اور لوگ کہتے ہیں حضور کو ہم نے بڑھایا، ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ رحمت للعالمین کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اب جہاں کا رب العالمین ہے، وہاں کے حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور کو حضور کے رب نے بڑھایا ہے۔ اسی وجہ سے گھٹانے والے ختم ہو گئے، مگر رب کا محبوب آج تک بڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو تو ذرا، سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو 19 کھجوریں دے دی اور میں نے اپنی جھولی میں ڈال لی حضور کے کرم سے۔ کہتے ہیں میں کھاتا رہا، میری زندگی میں حضور نے پردہ کیا، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، میں اس میں سے نکال کے کھاتا رہا۔ 19 کھجوریں بندہ اگر ایک روز کھائے 19 دن میں ختم، اور اگر وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لے تو پھر تو ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ مگر بلال خود بھی کھاتے تھے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ بلال کی وہ کھجوریں 17 سال چلیں۔ بلال سے کسی نے پوچھا کتنی کھجوریں ہیں یار، ختم ہی نہیں ہوتی؟ بلال نے کہا کھجوریں نہ دیکھو، وہ ہاتھ دیکھو جس نے یہ کھجوریں دی ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دی۔ آپ حضور سے امتی بننے کی بات کرتے ہو اور حضور کے اندر آپ کمیاں نکالتے ہو۔ معاذ اللہ، آپ کو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یار جو جس سے محبت کرے اس کی تو ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے، اور حضور کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے یار، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہی ہے کہ حضور کو اللہ نے ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ آپ تو اپنی بات کہتے ہیں فلاں کے حضور کو، ارے آپ یہ کہو گے نا میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ ہم نے اس بات کو ماننا آنا نہیں ہے، چونکہ ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی خوبصورت مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں مانیں گے حضور ان کی طرح ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔
اب کسی کے محتاج نہ ہو. دیکھو 12 بج گئے, 1 گھنٹہ میری تقریر ہوتی ہے, آپ بیٹھیں. جن کو مرنا ہو وہ تقریر میری بیٹھ کے سنیں, ان کے لیے میری تقریر میں بہت کچھ ہے. مطلب جن کو یاد ہو ان کو مرنا ہے, باقی جو موت کو بھول گیا اسے میری تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے غوث الاعظم فرماتے تھے میرے بیان میں وہی لوگ بیٹھا کریں جن کو لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہے. فرماتے ہیں باقی عبد القادر کی تقریر میں اس آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے جو اپنی موت کو بھول چکا ہو. تو یہ بڑا اچھا مجمع ہے. انہوں نے بھائی جان نے, ہمارے وارسی صاحب نے جو میری تعریف کی, یہ ان کی اپنی محبت ہے. مجھ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو ان کی تعریف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے لائق مجھے بنائے. میری کوئی حیثیت نہیں, بندہ تو بڑا پریشان ہے اپنی آخرت کو لے کے. بس یہی ہے کہ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو. جب وہ پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے, بہت زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے ایمان پر موت عطا فرمائے. مجھ سے 1-2 لوگوں نے 1-2 شعر پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو اب میری آواز تو جو ہمارے بھائی جان پڑھ رہے تھے بڑی شاندار نعت شریف اچھی آواز میں, ایسی تو نہیں, مگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کو میری تعریف نہیں کرنی, اپنے رب کی کرنی ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اچھا, جن لوگوں کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو, بیماریاں زیادہ رہتی ہوں, ان کے لیے بتا رہا ہوں یا سلامو 100 بار روز پڑھا کرو. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے. جو مسلمان ہے اور اس کو نہیں پڑھتا اس پہ بڑی حیرت ہے. کم سے کم یا سلامو 100 بار, کم سے کم 1000 بار پڑھ لیں. اپنی زندگی میں کچھ وظیفے ایڈ کریں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے. یہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اللہ کو آپ سلام کہیں گے اس پہ کوئی فرق, وہ تو سلامتی کرنے والا ہے. رحیم کہیں گے اس پہ کوئی فرق, کریم کہیں گے اس پہ کوئی فرق, مگر حضور فرماتے ہیں اس پہ تو کوئی فرق نہیں, مگر جو کہتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. جو اس کو کریم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں کرم اپنا اتار دیتا ہے. رحیم جو کہتا ہے اس کے دل میں رحمت اتار دیتا ہے, اور جو اس کو سلام کہتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کر دیتا ہے. تو 2-3 شعر پڑھنے کی مجھے حکم ہے. 2-3 شعر پڑھ دوں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیں ایک بار یا رسول. پیچھے والے لوگ اس وجہ سے نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, بس اس وجہ سے آپ کے رب کا نام بلند کیجئے, زور سے بولیے سبحان اللہ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر, اس کے بعد میں نے تقریر کرنی ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب تو عالم کا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا, زہرا کا وہ نعرہ تکبیر, میرے ساتھ پڑھیں, نعرہ پڑھیں زہرا کا وہ, پیچھے مجمع آپ ہی پڑھو, زہرا کا وہ اور 2 دروازوں سے کبھی مانگنے والا خالی نہیں جاتا. ایک دروازہ تو حضور کا ہے, دوسرا حضور کی بیٹی کا ہے, سیدہ کا ہے. یہاں سے سوالی کبھی خالی, شعر سماعت کریں. او در راہ پر پھیلائے ہوئے دامن, او در راہ پر
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل نہیں وہ اس کا مائک والے کا پرچار ہو جائے گا، اس کا بھی تو حق ہے نا مائک والے، اس کو مائک والا اچھا ہے نا، مائک اچھا ہے تو یہ اس کا پرچار ہو جائے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھو آسانیاں دو تو اللہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، یہ ایک سوال ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ ادھر دیکھیں، توجہ کریں، انسان یہ کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کو؟ سوال ہے یہ، دنیا کا وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں ولایت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سمجھ لے نا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، جس کو اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے، میں عمیق تھا پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محب کلام ہیں مجھے کھا گئے، وہ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر کند سلام ہے مجھے کھا گئے۔ انسان کبھی اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، یہ اس کا دوسرا بورن ہے، یہ اس کی دوسری پیدائش ہے۔ اس کے بارے میں امام مالک نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا، انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا، انسان دو باری پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی پیدائش ہے، اور ایک بار جب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے تو یہ اس کی دوسری پیدائش ہے۔ یعنی ایک بار جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مکے میں اس کا نام عمر ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے اوپر ڈسکور نہیں کرتا۔ سب سے بڑی اللہ نے فرمایا جس نے اپنی ذات میں غور و فکر کیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے خود کے بارے میں سوچا۔ اور دوسروں کے بارے میں جو لوگ سوچتے رہے ان کی اپنی ذاتیں کبھی ٹھیک۔ اب میری طرف توجہ کرو، یہ آپ سے غور کرنے کا مقام ہے۔ بندہ ایک سو رہا ہے، یہ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، زمین آسمان کی پیدائش کو اس میں عقل والوں کے لیے نشانی بنائی، اور انسان کی جو پیدائش کی وہ اس وجہ سے کہ یہ جو موت زندگی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، آزمائش۔ یعنی آپ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اچانک فجر کی اذان ہوئی، آپ کے ایمان نے کہا اٹھو چلو نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں سو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لو، تھوڑی نیند کا غلبہ ہے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا اٹھ جاؤ، تھوڑا سو جاؤ۔ پھر آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی عام آدمی تو نہیں، بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل کا وہ بیٹا جس پہ عمر فاروق اعظم فخر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عاشق رسول کہ وہ کھانا کھاتے تھے تول کے کھانا کھاتے تھے، یعنی ان کے پاس ایک ترازو تھا اس میں تول کے کھانا کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا نظام الدین اولیاء نے، حضور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کے پیر صاحب یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے میں ساری باتیں تم کو بتاؤں، کچھ میرے اور میرے رب کے درمیان بھی راز رہنے دو۔ کہا نہیں حضور، لوگ پوچھتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے، آپ کے پیر حساب سے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میری محبت میرا عشق مجھ سے حساب مانگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے جتنا کھانا کھایا ہے میں نے سرکار کی زندگی کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، تو میں تول کے اس وجہ سے کھانا کھاتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہتا۔ ایسے پتلے دبلے تھے بابا فرید، مگر ان کا حال یہ تھا جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ شاہ نقشبند بخاری نے فرمایا کہ جس کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی اس کی تقریر سے بھی تبلیغ نہیں ہوگی۔ تبلیغ ذات سے ہوتی ہے۔
فرید الدین گنج شکر یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گئے, ان کے سجادہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضور رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا خواب یہ دیکھا کہ میں مر گیا ہوں, لوگ میرے آس پاس رو رہے ہیں, عجیب قسم کی شور ہے, اور میں جب اٹھاؤں مجھے ڈپریشن ہے, کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. اس خواب کی تعبیر تو جو وہاں کے سجادہ تھے بولے مجھے تو بھائی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تعبیر. تو سرکار فرید الدین گنج شکر نے کہا اجازت دے آپ تو میں بتاؤں. تو انہوں نے خوشی اجازت دے دی. فرید الدین گنج شکر بابا فرید نے فرمایا کہ مجھے ایسا تو تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی. کہاں ہو گئی تھی؟ کہا تم جب اٹھے تھے جب تک سورج نکل چکا تھا. کہاں؟ کہا اس کے بعد تم نے کوئی زیادہ افسوس بھی تم کو نہیں ہوا. کہا ٹھیک. کہا پھر بات یہ ہے کہ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے, اور وہ جو جنازہ تیرے دروازے میں گھر میں پڑا تھا وہ تیرا نہیں تھا, تیرے دل کا جنازہ تھا. اور وہ جو تجھ پہ رو رہے تھے تیرے گھر والے نہیں تھے, تیری روح تھی جو تیرے دل پر ماتم کر رہی تھی. بندہ جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے. یعنی انسان اٹھا, میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہمارے عمل ہمارے دشمن ہیں. سنو, اس سے کہہ رہا ہے اس کا نفس سو جا, مگر ایمان نے اس کے بلینکٹ کو پھینک دیا اور وہ مسجد میں چلا گیا, وضو کیا, نماز پڑھا. جیسے ہی اس کا سر سجدے میں گیا اللہ کی رحمتوں نے آواز دی فلاں محلے میں فلاں کا بیٹا آج اپنے نفس پر غالب آ گیا. اس نے اپنی نیند کو ذلیل کر کے اپنے رب کے سامنے سو گیا, اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا. اس کے بعد توجہ کریں, ذرا غور کریں اور غور کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ وہ لڑکا آیا, اور آنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلتا تھا, ایک لڑکی سامنے نظر آ گئی. اس لڑکی کو جیسی دیکھا ویسے اس کے اوپر اس کی نگاہوں میں وہ لڑکی بسی, مگر اس نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا. چونکہ پہلی نظر معاف ہے اور پہلی نظر میں کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھتا, دوسری نظر برباد کرتی ہے. لڑکیوں کو نہ دیکھو, کسی گندی ویڈیو کو نہ دیکھو. حضرت سیدنا شیخ سرہندی مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے زنا آنکھوں اس کی قریب لے کے جاتی ہے زنا کے, یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور یہ نوجوان کیا سمجھتا ہے یہ آنکھیں تیری ہے؟ نہیں نہیں میرے دوست میرے بھائی, یہ آنکھیں تیری نہیں ہے. اور اپنی آنکھیں گندی کرنے والے حکیموں کی دکان پہ جا کے دیکھ, جن کی شادیاں ہو گئی نوجوان لڑکوں کی, ان کے اوپر بربادی اور اللہ کی ایسی لعنتیں گری ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اے میرے دوست اپنی جوانی کو برباد نہ کر, میرے بھائی اپنی جوانی کی حفاظت کر. اے میرے نوجوان تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, اپنے آپ کو سنبھل, برباد ہونے سے اپنے آپ کو بچا. میرے نوجوان دیکھ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر, یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں, یہ تیرے رب کی امانت ہے تیرے پاس. اگر یہ قیامت کے دن تیرے خلاف بول گئی, اور یوٹیوب کے گندی تصویریں دیکھنے والے, او میرے دوست او میرے بھائی, یہ آنکھیں اگر تیرے خلاف بولی اور قیامت کے دن انہوں نے کہہ دیا مالک یہ تو تیری میری تو نے اس کی آنکھیں امانت بنا کے بھیجی تھی تاکہ یہ کعبہ دیکھے, تیرے محبوب کا روزہ دیکھے, تیرا جلوہ دیکھے, مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائیں, گندی ٹیویاں دکھوائیں, عورتوں کو بری نظر سے دکھوایا. بتا اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی کہ تو اپنے کریم اور عظیم رب کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوگا, تیری آنکھیں تیرے خلاف بول رہی ہوں گی. اس وقت میں کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول ہیں, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی, یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے. وہ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار کو آنکھ میں مار کے آنکھ کا گلہ نیچے رکھ دیا. یہ صحابی کا ایمان, اور اپنا ایمان چیک کیجئے, میں اپنا کروں گا آپ اپنا کیجئے گا, تاکہ ہم آج اپنا چیک اپ کر لیں. ہم کتنے مسلمان ہیں, کتنے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اللہ کتنے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میرے ایک تایا کی آنکھیں بنی تھی, آنکھیں جب ان کی آنکھیں بنی تو ڈاکٹر نے کہا اب حکیم صاحب آپ نماز نہیں پڑھیں گے. وہ حکیم تھے تو انہوں نے 3 دن تک کہا کہ سجدہ نہیں کریں گے آپ, تو انہوں نے 3 دن تک سجدہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا. ہم سب کہتے تھے کھانا کھائیے, مگر وہ کہتے تھے نہیں. کسی نے کہا کہ حکیم صاحب نماز کے لیے تو منع کیا ہے, کھانے کے لیے تھوڑا منع کیا. رونے لگے, کہنے لگے جس رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کی نعمتیں کھاتے میں شرم آتی ہے, کیسے اس کا کھانا کھاؤں جس کے سامنے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. یہ بہت دنوں کی بات تو نہیں ہے, یہ تمہارے اور میرے وہ بزرگ گزرے ہیں. آج ہم ان کی کتنی خراب اولادیں ہیں کہ ہمارے سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں. او میرے دوست
وہ صحابی ہے. ایک صحابی کا ایمان ہے, ایک تیرا ایمان ہے. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دی تو اس کا گلہ نیچے گرا, شور مچ گیا, پاگل ہو گیا عتبہ. ہم قریب گئے, ابو موسیٰ اشعری حضور جس کے قرآن کو پسند کرتے تھے وہ صحابی, وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے, لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں. وہ لکھا لوگوں کے لیے نہیں کیا, اللہ کے خوف سے. میرے نبی فرماتے جب بدنگاہی کوئی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں اللہ آگ کی سلاخیں ڈالے گا. میں تو ایک تنکا برداشت نہیں کر سکتا تو سلاخوں کو کیسے برداشت کروں گا, آنکھ میں کیسے برداشت کروں گا سریا اور آنکھ میں. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میرا یہ ایک گلہ ایک لڑکی پہ پڑا تھا, وہ نکل کے جا رہی تھی, میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میری ایک آنکھ مجھے اللہ کے سامنے ذلیل نہ کر دے, اس کے رسول کے سامنے. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو, ایک آنکھ سے اس کی آنسو گرتے تھے, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے, اور وہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. او میرے بھائیوں, او اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں, میرے آقا فرماتے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور یہ زبان بھی زنا کرتی ہے. کسی غیر عورت سے لڑکی سے فون پر بات کرنا یہ آنکھ کا زنا, یہ ہاتھ یہ زبان کا زنا ہے. کانوں سے اس کی آواز سننا یہ کانوں کا زنا ہے. یہ شریعت ہے, یہ کسی کی پابند نہیں, نہ کسی دنیا کے انسان کی. جو اس کا پابند ہے دنیا اس کی پابند ہے, اور جو اس کا پابند نہیں ہے وہ ذلیل اور خوار ہے, چاہے وہ کوئی ہو, کسی بھی درجے کا ہو. یاد رکھو میرے دوستو, میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری میری آنکھیں مجھے برباد کر دے قیامت کے. یہ میری اور آپ کی بدنگاہیاں. ادھر دیکھو, میں کوئی منافق نہیں ہوں, مسلمان ہوں. مجھے بادشاہ کے فوجیوں نے پکڑ لیا, کہ تم بادشاہ کی بھی بلا رہی ہے. کہا اچھا کیا بات ہے, کہا ہمیں کیا پتا, تمہارے پلے خریدنے ہوں گے. وہ اندر گیا ان کو لے کے, بادشاہ کی بھی بولی باہر سے بند کر کے اندر جاؤ. بڑی خوبصورت لڑکی سامنے تھی, حسن کی پیکر بادشاہ کی بیوی. اس نے کہا سن مجھے تیرے پلے ولے نہیں خریدنے, تیرا حسن مجھے بڑا اچھا لگا, تو مجھے بھا گیا ہے, تیرا محبت میرے اوپر غالب ہے, تجھے دیکھتی ہوں تیری آواز سے میرے اوپر نشہ طاری ہوتا ہے, اور میں نے تجھے اس وجہ سے بلایا کہ تو مجھ سے منہ کالا کر لے. تو اس نے کہا عورت تیرا دماغ خراب ہے, تو نے میرا چہرہ دیکھ لیا جس پہ تجھے حسن نظر آ گیا, میرے دل میں تو نے مصطفیٰ کی محبت نہیں دیکھی. بولی تجھے میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں, کہ پھر میں تجھے برباد کر دوں گی, یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی, اور اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کرے گا میں تجھے اتنی دولت دوں گی کہ تو زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس نے کہا سن عورت, میں ایک دن پھیری کرتا ہوں, ایک دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں, اپنے پاس رکھ, مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا میں شور مچا دوں گی, یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے. میں حسین ہوں, جمیل ہوں, جوان ہوں, تو بھی جوان, میں بھی جوان, اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے. تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. حوروں پر بھی نظر نہیں ڈالے کبھی شہدا تیرا. عورت بولی میں تجھے برباد کر دوں گی, میری محبت کے پرپوزل کو ٹھکرانے والے ابھی شور مچاتی ہوں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا دیکھ تو بھاگے گا, دروازہ تو بند ہے. اس نے اس کا کرتا پکڑا, اس نے اس کا کرتا پکڑا, یہ بھاگا تو کرتا پھٹا. اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا, اللہ کی قدرت, دروازہ ہاتھ سے کھل گیا. حالانکہ باہر سے بنتا, مگر اللہ جب چاہے تو کرم کرتا ہے, دروازہ کھلا. یہ ایک منزل پہ چڑھا, دوسری منزل پہ چڑھا, دروازے کی طرف فوجی کھڑے تھے, اس کے پیچھے فوجی بھاگے. یہ تیسری منزل پہ آ گیا. تیسری منزل کے بعد یہ اوپر سے اس نے دیکھا اب کیا کروں, کودنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کہا یا اللہ چاہے میری جان چلی جائے مگر میں گندا نہیں ہوں گا. اس نے اوپر سے نیچے کو جیسے ہی چھلانگ لگائی ویسے ہی اللہ نے فرشتے کو بھیجا, اس کو اپنے پروں کے اوپر بٹھال کے فرشتے نے نیچے رکھ دیا. اور جب یہ نیچے رکھا تو سامنے حضرت ایک بزرگ کھڑے ہیں, ان کا چہرہ بڑا حسین ہے. انہوں نے اس سے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. آپ کون ہیں؟ کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, اللہ کا نبی ہوں, تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے, کیونکہ جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا تو نے محمد کے امتی نے وہ کام کر دیا. واہ 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 واہ,
واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا۔ واہ سرکار کا عالم واہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، آخری بات ہے میری، اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں موت قریب ہے، بڑی نزدیک ہے، میں نے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے، اور یہ بات مجھ پر کھل گئی ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اور اس پر کوئی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے بڑا ہی متاثر کرتا ہے، فرماتے ہیں ہائے غافل، ہائے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہائے کہہ دیا، سمجھنے والی بات ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں یہ 2 اوپر کھڑے ہیں، 2 نیچے قبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے تقریباً 100 کے اراؤنڈ مردے نیچے اتارے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، میری 37 سال کی عمر کنٹینیو ہے۔ میں جب بھی سنتا ہوں مردے کو اتارنے اندر جاتا ہوں تو اندر 2 لوگ ایسے لیتے ہیں اور 2 اس کو نیچے رکھتے ہیں، تو 2 نے لیا، اچھا وہیں بھائی بھی کھڑا ہے، نہیں کہہ رہا روک لو میرے بھائی کو، نہیں کوئی رشتہ دار، سب کہتے ہیں اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب تجھے میرے حوالے کر ہی دیں گے، تو تو میرے پہلے ہی حوالے کیوں نہیں ہو رہا، تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہا پہلے ہی؟ آہا، حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک کفن چور آ کے بولا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہ بہت ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہا میں کفن چراتا تھا۔ کہا پھر اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر یہ بتا توبہ کرنے کیوں آیا ہے، یہ بتا تو نے کتنے مردے دیکھے ہوں گے؟ کہا 1000۔ تک کتنوں کے چہرے تو نے دیکھے تھے کہ وہ قبلے کی طرف تھے؟ وہ رو کے بولا حضور اسی وجہ سے تو توبہ کرنے آیا ہوں، 1000 لوگوں میں میں نے 2-3 لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھے، باقیوں کے میں نے مڑے ہوئے چہرے دیکھے تھے۔ امام حضرت بایزید رونے لگے۔ مریدوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہے؟ فرمایا جیتے جی جو اللہ کی طرف منہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد اسے کوئی حق نہیں کہ وہ رب کی طرف منہ کر کے سوئے۔ وہ جس نے جیتے جی اللہ کے سامنے نہ جھکا ہو، اس کو مرنے کے بعد بھی کیا حق ہے؟ کتنے مردے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 2 نے لیا، 4 نے لیا، 5 ہو گئے، 5ویں کو اندر رکھا، پہلے 2 باہر نکلے، پھر 2 اور باہر نکل گئے، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، وہ 4 بھی نہیں پھرتے رہیں گے، یہ بھی اندر جائیں گے۔ کوئی کسی کی موت پہ اب تو روتا بھی کوئی نہیں، کسی کو کسی کی پڑی بھی کوئی نہیں، کچھ دنوں کے بعد سب دنیا سب کو بھول جاتی ہے۔ زندگی تو کیا، زندگی کے اندر ہی بھول جاتے ہیں لوگ۔ کوئی اگر کام کرنے سے بیکار ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے لات مار دیتی ہے، برا نہ ماننا، تھوڑی سی بات حقیقت ہے، سچائی کے ساتھ ہے۔ بندہ انسان اللہ کو سمجھتا نہیں، کتنی نشانیاں ہیں اس کے سامنے۔ ایک عورت ایک آدمی کے پاس گئی، کہنے لگی مجھ کو جو کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا آدمی بیمار ہے۔ اس نے کہا تجھ پہ بڑے دنوں سے نگاہ ہے میری، تو اتنی حسینہ ہے، رات کو میرے پاس آ جا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے تیرے ساتھ نہیں آئی، بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں۔ وہ چلی گئی، پھر آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، میرے بچے مجھ سے چپٹ کے روئے ہیں، ایک بچہ میرا بھوک سے بے ہوش ہوا پڑا ہے، میں رات کو آ جاؤں گی، تجھ کو جو کرنا ہوا کر لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کچھ دے دیا، وہ چلی گئی، رات کو آئی، اور رات کو آنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گئی، اس کے کمرے میں اس نے ہاتھ لگایا۔ یاد رکھنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے طیب کے لیے طیب ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے۔ جو خراب آدمی ہے اس کی عورت بھی اس کو خراب ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کسی نیک آدمی کی بیوی بد اخلاق ہو مگر بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے اچھے کو اچھی ملے گی، برے کو بری ملے گی۔ ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی نے ایک بچہ پال لیا، پال کے اس نے اس کو جو ہے وہ پالا، اس کے پاس بچے نہیں تھے، اس نے پال کے اس کو 22-23 سال کا ہو گیا، یہ چوڑی پہناتا تھا، اپنے گھر پہنچا، بی بولی دروازہ نہیں کھولوں گی، یہ بتا تو کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہا وہ بتا تو کیوں ایسا پوچھتی ہے؟ کہا صحیح بتا۔ کہا آج جو لڑکا میں نے پالا ہے نا، 23 سال ماں بن کے پالا ہے، جس کو بیٹا بنا کے پالا ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہی تھی، میں نے اس کو ڈانٹا، میں تیری ماں ہوں۔ اس نے پیچھے کو ہاتھ چھوڑا اور ہٹ گیا۔ وہ آدمی سجدے میں گر کے رونے لگا، اٹھا تو بی بولی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں جوانی میں تو بڑی حفاظت کی، آج ایک ہاتھ لڑکی کا پسند آ گیا، تھوڑی دیر پکڑے رکھا تھا، بس تو نے مجھے سنایا ہے تو میں سمجھ گیا، میں نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈل گیا۔ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، او میرے بھائیو، وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بہن کو، میری بیٹی کو بچا لے میرے رب، تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، نوجوانوں نہیں۔ وہ کل رونے لگی، اس نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے پیسے دے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، میرے بچے بیمار نہ ہوتے تو میں کبھی یہ برا کام نہیں کرتی۔ کہا اس وجہ رو کیوں رہی ہے؟ کہا اپنے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، سجدہ کرتی ہوں تب بھی وہ دیکھتا ہے، آج زنا کروا رہی ہوں
تب بھی مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں ہرگز منہ کالا نہ کرواتی اگر میرے بچے بھوکے، اب تجھے کیا پتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا، وہ ایسے بلک کے روئی، یا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی جا۔ اس کو پیسے دے دیے اس نے، اور یہ سجدے میں گر گیا۔ مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک، اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ سو گیا، صبح کے دروازے پہ ایک درستک ہوئی، کہا آپ دروازہ کھولے، دروازہ کھولا، آپ کون؟ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہ یہ میرا گھر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نام ہے۔ سامنے جو بزرگ کھڑے تھے وہ کہا میرا نام موسیٰ ہے، اور میں تجھ کو اللہ کا سلام پہنچانے آیا ہوں، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ کسی اور گھر میں دیکھو، میں تو اس علاقے کا سب سے گنہگار انسان ہوں، اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نیکی کی تو نے؟ ہاں، اور ایک عورت کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کہا پھر میں رویا تھا۔ کہا اللہ نے مجھ سے کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے آنسو اس کے رب کو پسند آ گئے، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، اتنا رو لیا کرو۔ جبریل علیہ السلام قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوگا تو اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ کے سامنے عرض کرے گا مالک یہ ایک دن رویا تھا تیرے خوف سے تو میں بھیگ گیا تھا، تو یا تو آنکھ سے مجھے نکال یا اسے جہنم میں مت بھیج۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور جبرائیل کہیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی آنکھ کے بال نے اسے بخشوا لیا۔ رویا کرو، رونا میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، رونا مت بھولو، اپنے رب سے توبہ کیا کرو، کیا پتہ کب موت آئے۔ سجدے میں جب کھڑے ہوا کرو تو کانپ جایا کرو، اور ہر نماز میں آخری بار سجدہ کیا کرو، کوئی پتہ تھوڑی کون سا سجدہ آخری ہو، تو کہا کرو مالک بڑے ہی گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دینا، تیری طرف پلٹنا ہے مجھے، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں مگر تیری طرف پلٹ کے آیا ہوں۔ بس یہی میری باتیں تھیں، ختم ہو گئیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے نام پہ کون کون جان دے سکتا ہے اس بری محفل میں؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیے گا، مسکرائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حضور کے نام پہ جان دے دے، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، بات نہ کرنا آپس میں، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں، ذرا باہر سب دیکھ لیں گے آپ کو۔ سنت آ جاؤ، باہر آ جاؤ، یہ بھی داڑھی آپ کی چھوٹی ہے، آ جاؤ، کوئی مدرسے کا بچہ نہ ہے، آؤ ادھر آ جاؤ۔ آپ چچا آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھیے، آپ محبت میں کھڑے ہو رہے ہو، آپ آ جاؤ۔ دیکھو اس بات مسکرانا نہیں، مسکرانے سے ذرا تھوڑا سا ماحول میرا جو اللہ نے بنایا ہے اس کو متاثر ہو جائے۔ ادھر آؤ، اچھی لڑکی چاہیے تو داڑھی رکھا لو شادی سے پہلے، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کوئی خراب لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، داڑھی والا اسے ہی پسند آتا ہے جسے آمنہ کا لال پسند ہو۔ آگے آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ۔ یہ نوجوان کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میری زیادہ تر دیکھتا ہوں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، بزرگ کافی ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ سفید بال، یہ پرانے گنہگار ہیں، ان کو زیادہ تقریروں کی ضرورت ہے، دل زیادہ سخت ہے ان کا۔ آ جاؤ، آپ آ جاؤ، پرانے گنہگار، کئی تقریروں کی ضرورت ہے۔ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ بیٹے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے کبھی، اللہ آپ کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور اپنے در کا محتاج رکھے۔ آ جاؤ، کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ سرکار یہ تیغ علی کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ہو گئے، سبحان اللہ، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ ابھی وہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے عاشق رسول بچے جنم دیے، یہ ہے تو الحمدللہ وہی لوگ ہیں۔ داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے، ایک مشت رکھنا واجب ہے، داڑھی ایک مشت، ٹھیک ہے؟ کوئی اور عاشق رسول ہو چھوٹی داڑھی والا جسے آج تک پتہ نہ ہو، وہ پوری داڑھی کر لے، حضور کی سنت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد علماء کے درمیان کہہ رہے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم دن میں 100 بار درود ضرور پڑھو، 100 بار درود پڑھو، اور یا سلاموں کی ایک تصویر ہو ضرور پڑھا کرو۔ اللہ آپ کو آسانیوں میں رکھے۔ بیٹھ جاؤ۔ جو اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرانے کی آج سے نیت کریں، بیویوں سے کہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا انعام فرمائے۔ میرے 1 بج گیا، ہاں 1:05 ہو گئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوئی میری بات بری لگی ہو
اور آپ ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. چلو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. نہیں اب ہو گئی تقریر بھائی. نہیں میں بول چکا. مجھے یہی کہا تھا کہ 1-1.25 گھنٹہ آپ کو بولنا ہے تو میرا ٹائم ہو گیا. اب مجھ سے آپ کیا بلوائیں گے؟ اسد بھائی آ گئے نعت پڑھنی ہے. ان کی نعت شریف سنیے. میں بیٹھا رہوں گا یہیں پہ. نہیں میں اپنے ماں باپ کا اصل میں فرما بردار بچہ ہوں, اس وجہ سے ٹھیک گفتگو کرتا ہوں. ہاں اور میری امی مجھ سے راضی ہو کے دنیا سے گئی ہیں, تو مجھے اللہ کی رحمتوں کی ساری امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ میری ماں ضرور مجھے قیامت کے دن کہیں گی اللہ میرے بیٹے کو بخش دے, یہ میں اس سے راضی ہوں. حضور نے فرمایا جس سے ماں باپ راضی ہیں ان سے اللہ. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مر گئے نا ماں باپ, تو اب ان کے مرنے کے بعد روتے ہیں. میں کہتا ہوں جیتے جی کبھی اپنے ماں باپ سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. جو مزہ جیتے جی ماں باپ سے محبت کرنے میں, بعد میں ٹھنڈی مٹی سے کیا رونا. ان کو بھی آپ احساس نہیں دلاتے کہ تم ان سے محبت کیا کرو, ماں باپ سے ماں کی دعائیں لیا کرو, ماں سے محبتیں کیا کرو. یہ بھائی کہہ رہے ہیں تو 5 منٹ کی گفتگو آپ میری اور سن لیجئے کہ ماں ہے, ماں سے بڑا پیر و مرشد نہیں ہو سکتا. بولو کون؟ پیر و مرشد. میری بات تھوڑی سخت لگ رہی ہے مگر بات بالکل ہی صحیح ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات ہے. اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اویس قرنی کا ذکر کرنا پڑے گا. سیدنا اویس قرنی کو ذکر کیا ہے. سنو اویس قرنی کون ہے؟ جو 15 سال تک اپنے ملک میں پوچھتے رہے. جب بھی کوئی مکے سے آتا تھا تو کہتے تھے آمنہ کے لال کیسے ہیں, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کی زلفیں کیسی ہیں, وہ چلتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, وہ مسکراتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. لوگ انہیں بتاتے تھے ماں بیمار تھی, ماں زیادہ بیمار تھی, پیرالائسس تھا اس کو اور زیادہ دنوں تک چھوڑ نہیں سکتی تھی. ایک دن ماں نے ایک ماں سے کہا اے میری ماں میری خواہش ہے کہ نبی کو دیکھ کے آؤں. ماں نے کہا تیرا دل بڑا تڑپتا دیکھتی ہوں, جا چلی جا مگر تجھے 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں, 8 پہر کے اندر آ جانا. اب میاں ذرا غور کرو, 3 پہر تو مدینے جانے میں ان کو خرچ ہو گئے. جب مدینے میں پہنچے ہوں گے, اچھا آپ نے جس نے مدینہ دیکھا اس سے سوال کر رہا ہوں, جس نے نہیں دیکھا ہے اس سے میرا کوئی سوال نہیں ہے. اگر کوئی کسی سے یہ کہے حضرت اویس قرنی مدینے گئے اور مدینے جانے کے بعد نبی پاک کے دروازے پر پہنچے اور جا کے بولے امی عائشہ سے کیا حضور اقدس ہیں, میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں؟ کہا نہیں حضور تو نہیں ہے, صبح تشریف لائیں گے. آپ کون؟ اویس قرنی. رونے لگے, کہنے لگے میں ایک چرواہا ہوں, میرا نام اویس ہے, میں حضور کو دیدار کرنے آیا تھا. کہا صبح تک رک جاؤ. کہا اس سے کہہ دیں میں حضور سے عرض کرنا کہ میں اپنی ماں کی فرما بردار ہوں, اپنی ماں کا اس وجہ سے واپس جا رہا ہوں. اچھا مجھے بتاؤ اگر کوئی مدینے جائے اور اس سے کوئی کہے تو گنبد خضرا کے دیکھے بغیر ہندوستان چلا جا, ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کا گنبد دیکھے باہر چلا جائے؟ اس کا کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا؟ اب جو مدینے جائے نبی ہیں, یعنی ایک تابعی کو صحابی بننے میں 1 رات کا فاصلہ ہے. توجہ کر لو, ماں کی عظمت دیکھو. ایک تابعی کو صحابی بننے میں 1 رات کا فاصلہ تھا. اگر چاہتے تو رات رک کے حضور کا دیدار کر لیتے اور صحابی بن جاتے, مگر وہ کون سے اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں. وہ آ تو گئے. حضرت اویس قرنی واپس آ گئے. حضور نے جب صبح اپنے گھر پہنچے, سرکار نے کسی سے نہیں پوچھا, کسی نے نہیں بتایا حضور کو. حضور نے خود فرمایا کیا کوئی آیا تھا؟ کسی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے مجھے, خوشبو محسوس ہو رہی. امی عائشہ بولی یا رسول اللہ آیا تھا ایک چرواہا, اویس نام بتاتا تھا. حضور نے مسجد نبوی کا منبر سنبھالا, فرمایا کہاں گئے؟ ابو بکر یہاں آؤ, عثمان یہاں آؤ, علی یہاں آؤ, اے علی یہاں آؤ, عمر یہاں آؤ, عثمان یہاں آؤ. حضور نے فرمایا دیکھو کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مگر جب وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. مولانا جاوید اختر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. حضرت کے آنے پر میں استقبال کرتا ہوں حضرت کا تہہ دل سے. اور میری بات جو آخری چل رہی تھی وہ یہی ہے, میں نے تو ختم ہی کر دی تھی مگر آپ لوگوں کی یہ بات تھی, میں عرض کر رہا ہوں.
اچھا بولو، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے، توجہ کرنا، حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ پوری دنیا کہتی ہے میں عاشق ہوں، بھائی جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے راضی نہ ہو پیا وہ راگ